اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بڑے صاف اور شفاف الفاظ کے اندر جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ کریم نے روزے کے مقصد کو بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں تمہیں رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم نے 15ویں روزے کی سیر دکھائی ہے۔ اگر وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا ہے جو قرآن نے روزہ رکھنے کا ذکر کیا ہے تو ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں 15 روزہ رکھنے کے بعد بھی 14 روزے رکھنے کے بعد بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا جو اللہ کریم نے روزہ رکھنے کا قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور وہ مقصد پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ذکر کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان میں اللہ نے تم پہ جو روزے فرض کیے ہیں تم پر اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اگر 15 روزہ رکھنے کے بعد 14 روزے رکھنے کے بعد اگر ہمیں تقوی نصیب ہو گیا ہے تو ہمیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر 15 روزے گزرنے کے بعد بھی اگر ہمیں تقوی اگر نصیب نہیں ہوا تو ہمیں اپنے روزوں کے بارے کے اندر فکر کرنی چاہیے اور وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کریم نے روزوں کا مقصد ذکر کیا ہے، اور وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا معاذ اللہ کہ میرے پاس کوئی رزق کی قلت پیدا ہو گئی تھی، خزانوں کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو اپنی مخلوق سے میں 1 مہینے کے روزے رکھا لوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے بھی حکم نہیں دیا کہ کوئی معاذ اللہ میری عبادت کے اندر کمی تھی کہ میں نے کہا کہ چلو روزے رکھا لو میری عبادت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ مقصد بھی نہیں ہے، میں اللہ کے دربار کے اندر نہ رزق کی کمی ہے اور نہ ہی میں اللہ کے دربار کے اندر کوئی عبادت کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اگر روزے کا یہ مقصد انسان کو نصیب ہو جائے، مسلمان کو نصیب ہو جائے تو اس کے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر بہت زیادہ فائدے بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے میں اللہ ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، تقوی اختیار کر لو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں اللہ تمہارے چھوٹے بھی بڑے بھی سارے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور دوسرے مقام میں اعلان فرمایا کہ اگر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر زمین پہ بسنے والے لوگ تقوی اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں اللہ آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کروں گا اور میں اللہ زمین سے بھی برکتیں نازل کروں گا۔ اگر آج امت مسلمہ کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ بسنے والے متقی لوگ ہیں، اور اگر آسمان سے عذاب آ رہے ہیں، زمین سے عذاب آ رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کہیں وہ مقصد تو ضائع نہیں ہو گیا جو مقصد اللہ کریم نے روزے داروں کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر تقوی اختیار کر لو گے تو میں اللہ آسمان سے بھی برکتیں نازل کروں گا، میں اللہ زمین سے بھی برکتیں نازل کروں گا۔
اور روزے کا مقصد میں اللہ نے صرف اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ روزے دار جو ہے اس مقصد کو حاصل کرے، روزہ رکھ کے اللہ کے دربار کے اندر تقوی اختیار کرے۔ جو آج ہمارا سبق ہے اس کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں صرف روزے کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ میں اللہ ہر عبادت اس بندے کی قبول کرتا ہوں کہ جس انسان کے پاس تقوی والی دولت ہو۔ اگر تقوی والی دولت نہیں ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا، اور ان دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی، تو اللہ کریم نے اوپر سے اعلان کیا سن لو کائنات کے لوگوں، میں اللہ عبادات ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے۔ اگر تقوی اختیار نہ کریں تو نماز جیسی عبادت، روزے جیسی عبادت، صدقہ خیرات جیسی عبادت جو ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے ان کے اوپر نبأ خبر ابنی آدم بالحق، آدم کے دو بیٹوں کی بالحق کے ساتھ انصاف کے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے دو بیٹوں کی خبر ان کو سنائیے، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ان کو سنائیے، لیکن میرا پیغمبر بالحق کے ساتھ حق انصاف کے ساتھ سنائیے گا۔ ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ اذ قربا قربانا، جب پیش کی ان دونوں نے قربانی فتقبل من احدہما، اللہ کریم نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا، تو قابیل کیا کہنے لگا، قال لأقتلنک، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا اور اصل بات تو یہ کہ اللہ عبادت ان لوگوں کی قبول کرتا ہے من المتقین، جو تقوی اختیار کرے۔ روزہ ان لوگوں کا قبول ہوگا جو تقوی اختیار کرے، نمازیں ان لوگوں کی قبول ہوگی جو تقوی اختیار کرے، حج اور صدقہ زکوٰۃ اور قربانی ان لوگوں کی قبول ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو تقوی اختیار کرے۔ فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ اگر تقوی نصیب ہو گیا 15 روزے رکھنے کے بعد تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی نصیب نہیں ہوا تو من حیث القول اللہ کے دربار کے اندر معافی مانگنی چاہیے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہوا اس طرح کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی نا، اس کو اس نے دھمکی دی قابیل نے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اور عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہوا تھا ایک خاتون کے نکاح کے اوپر، جبکہ اس کا تعلق نہ اللہ کی قرآن سے ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ہے، بلکہ قرآن تو ذکر کر رہا ہے کہ قربانی کی قبولیت کے اوپر ان کا اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو قابیل جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور حابیل نے کیا کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو پھیلانا چاہتا ہے، ہاتھ دراز کرنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ میرے اوپر، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میں ہرگز نہیں ہاتھ دراز کروں گا اپنا إِلَيْكَ تیری طرف، لِأَقْتُلَكَ، کہ میں آپ کو قتل کروں۔ تو قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن اس کے بدلے کے اندر میں تجھے نہیں قتل کروں گا۔ اس آیت سے یہ محسوس ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی قتل کی دھمکی دیتا ہے تو اس دھمکی کے اوپر قتل کی دھمکی دینے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں قابیل ذاتی الفاظ کے اندر قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن حابیل کیا کہہ رہا ہے کہ قتل کی دھمکی دینے کے باوجود بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو کائنات کا رب ہے، میں ہرگز تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے باسمی، میرے گناہ کے ساتھ
साथ وَإِسْمِكَ اور اپنے گناہوں کے ساتھ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ بس تو ہو جائے جہنم والوں میں سے آگ والوں میں سے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے گناہ جو ہے وہ بھی قاتل کے سر کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حابیل کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر آئے تو اپنے گناہ بھی لے کے آئے اور ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی لے کے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَوَّاتْ لَهُ نَفْسُهُ بس دوبارہ اور آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے قتل آخیہ اپنے بھائی کی قتل کے اوپر فَقَتَلَهُ بس اس نے اس کو قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بس وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہ کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنے کی طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے قتل کروں، کبھی کان پکڑتا تھا کبھی سر پکڑتا تھا۔ تو شیطان لعین آیا اور اس نے ایک جانور کو پکڑا اور زمین پہ لٹایا، نیچے پتھر رکھا اوپر دوسرا پتھر رکھا اور جانور کو قابیل کے سامنے قتل کر دیا۔ تو شیطان نے طریقہ سکھلا دیا قابیل کو قتل کرنے کا۔ اب اس نے جب قتل کر دیا تو پریشان ہو گیا کہ اس کو میں کہاں لے کے جاؤں، اس کی لاش کو کہاں میں لے جاؤں، اس کی لاش کے ساتھ میں کیا کروں، کیونکہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا یہ قتل ہو رہا ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت کے دن تک جتنے بھی لاحق قتل ہوتے جائیں گے نا اس میں سے گناہ اس قابیل کو ضرور پہنچے گا جس نے اس گناہ کی ابتدا کی ہے۔ تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے گناہ ہرگز نہ کرے کہ جو انسان سے ابتدا ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی جرم، کوئی بات، کوئی ایسا واقعہ انسان سناتا ہے، کوئی ایسے کام کرتا ہے جو پہلے نہیں ہوا، گناہ والا کام ہے، گناہ والا کام ایجاد کرتا ہے، تو قیامت کے دن تک اس کام کے اندر جتنے لوگ بھی شامل ہوتے جائیں گے اس گناہ والے کام شروع کرنے والے کے اوپر برابر کا گناہ اس کے اوپر اور عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، قتل ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہے، اللہ کریم نے ایک کوے کو بھیجا کہ کوا آیا اور اس کے سامنے اس نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ اب قابیل کو پتہ چلا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے دفن کرنا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا بس ہم نے بھیجا، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے بھیجا غرابًا کوا یبحث فی الارض جو کرید رہا تھا زمین کے اندر لیُرِیَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ تاکہ دکھائے اس کو کہ کیسے چھپانی ہے اپنے بھائی کی لاش۔ کوا اس کو دکھا رہا تھا کہ یہ تو ایسے کر۔ جب اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے قال یا ویلتا ہائے افسوس اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب افسوس تم کاش کہ میں ہو جیسا اس کوے کی طرح۔ اس کوے کو تو پتا ہے دفن کیسے کرنا ہے لیکن مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ میت کو کیسے دفن کرنا ہے۔ فَوَارِيَ سَوَةَ أَخِي تاکہ میں اپنے بھائی کی میت کو لاش کو دفنا دو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ قتل کرنے کے بعد وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے، افسوس کرنے والوں میں سے، پچھتاوا کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کریم نے یہ واقعہ حابیل اور قابیل کا ذکر کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کائنات کے لوگوں میں اللہ ہر بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا، اس بندے کی عبادت قبول ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی بولو تقوی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے روزوں رکھنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کو میرے رزق کے اندر خزانوں کے اندر بھی کمی آ گئی ہے، کوئی عبادت کی مجھے ضرورت تھی۔ فرمایا نانا میں نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ 15 روزہ رکھنے کے بعد، 15 روزے کی سحری کھانے کے بعد ہر بندہ اپنے دل کا مطالعہ کرے، اگر تقوی نصیب ہو گیا تو یقیناً ہمارے یہ روزے اللہ کے دربار کے اندر قبول ہو گئے۔ اگر 15 روزے رکھنے کے بعد بھی تقوی نصیب نہیں ہوا تو ہمیں اپنے بارے کے اندر فکر کرنی چاہیے۔ اور تقوی کا معنی تو تمہیں پتہ ہے نا، بولتے نہیں جی
حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو بات میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ آپ نے ڈھونڈی نہیں، یاد رکھنی انشاءاللہ قدم قدم کے اوپر آپ کو رہنمائی ملے گی۔ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا تھا، ابو ہریرہ مت تقوی، تو حدیث کا راوی بھی ہے، میرے باپو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے، مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ ابو ہریرہ جی تقوی کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تقوی کے بارے کے اندر سوال کرنے والے طریقہ ذات شوقن، کبھی تو گزرا ہے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے، تیرا کبھی گزر ہوا ہے جھاڑیوں سے جہاں کانٹے دار جھاڑیوں ہو؟ جی حضرت جی کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، جھاڑیوں سے گزرنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب جھاڑیوں سے گزرتا ہے تو وہاں سے کیسے گزرتا ہے؟ وہ سائل کہتا ہے میں ایسے گزرتا ہوں کہ دائیں طرف سے بھی کہیں کانٹے نہ لگ جائے، بائیں طرف سے بھی کانٹے نہ لگ جائے، سامنے سے بھی کانٹے نہ لگ جائے، پیچھے سے چاروں طرف اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہوں جھاڑیوں سے، کانٹے دار درختوں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ذات تقوی، جیسے کہ تو جھاڑیوں سے بچ کے گزر رہا ہے نا، ایسے پوری زندگی بچ کے بسر کرنا یہی تقوی ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ فرار سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ غیبت سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ گالی گلوچ سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ کم تولنے سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ کو بالکل بچا کے زندگی بسر کرنا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر 15 روزہ رکھنے کے بعد 16 روزہ 14 روزہ رکھنے کے بعد اگر یہ ہمیں تقوی نصیب ہو گیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر 14 روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر ہمیں یہ تقوی نصیب نہیں ہوا تو ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آج کا واقعہ بتلا رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اللہ صرف ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہوں جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔